ہے جان بوجھ کر نماز ترک کرنا، تو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ نجس ہو جائیں، یہ سارے موضوعات ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، نجس ہو جائیں تو پاک ہونا واجب ہے۔ ہر نماز کے لیے اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ہم طریقہ بتا چکے ہیں کہ گھر میں ہیں تو پاک ہونا ہے۔ اور نجاست جو ہے وہ بلا شک نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن نجاست کو بہت بڑا ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ کیا مراد؟ بعض دفعہ انسان نجس نہیں ہوتا ہے، خواہ مخواہ میں نجس ہونے کا اس کو شک ہوتا ہے، تو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر نجس ہو گیا تو پاک ہو جائے گا۔ پاک ہونے کے لیے کل ہم نے طریقہ بتایا کہ جاری پانی اور کُر کے حکم میں جو پانی ہے، جیسے کہ ٹیپ واٹر ہے، شاور ہے اور ہینڈ شاور ہے، یہ سب یہاں پر طہارت بہت آسان ہے۔ ایسے ایک دفعہ بھی آپ نے کیا، بشرط یہ کہ نجاست ہٹ جائے۔ اور اگر آفیسز وغیرہ میں ہے مسئلہ، اسکولز میں ہے، تو یہاں پہ ٹیشو پیپر ہیں، بہت آسانی ہے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لوگوں کو ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں، کسی جم وغیرہ کی ممبرشپ لے لیں، ورتھ اگر ورزش کریں، ہینڈسم ہو جائیں، اسمارٹ ہو جائیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ پوری قوم کا المیہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ہم ضمناً ایک بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ ذرا ہینڈسم ہو، اس لیے نہیں کسی اور کو بہکاؤ، لائن وائن دو، نہ، خود اپنی کمیونٹی میں ہینڈسم لوگ ہونے چاہیے تاکہ شادیاں آسان ہوں۔ نہیں ہوگا سلسلہ پھر گمراہی ہو۔ میں نے کینیڈا آ کے بعض چیزیں محسوس کی تھیں، وہ بھی یہاں نہیں بیان کرتے، پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہ، واقعاً ہم نے جو آتے ہی دیکھا تھا وہ خطرہ صحیح نکلا۔ یہ اپنے جسم و جسامت پر، صورت شکل پر، حسن و جمال پر، خصوصاً مردوں کو بھی خواتین کو بھی، نہ اس لیے کہ دوسرے کو دکھائیں، اس لیے کہ اپنا خیال کریں صحت کے حساب سے بھی، اور پھر یہ کہ شادیوں میں بھی اس کا دخل ہوتا ہے۔ کیا پیڈی کیور مرد کے لیے منع ہے؟ ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ درس دیا تو وہاں بعض حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ شادی میں ہماری ٹیچر تھیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، خود ہماری کلاس ٹیچر تھیں، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو بڑی خوشی سے انہوں نے ہمیں بلایا تھا، بہت خوش ہوئی، اور وہ ہمیں چھت پہ، اس زمانے میں اسکول میں کلاسز اسلامیات کی الگ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم کو اسلامیات پڑھاتی تھیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اردو، خیر نہ اسلامیات نہیں، وہ اردو کی تھی ہماری، سوری۔ خیر وہ بڑی خوش ہوئی، تو وہاں میں نے کچھ چیزیں بیان کی حرام حلال کے حوالے سے۔ بعد میں ان کا بیٹا جو خود ایک ماشاءاللہ پائلٹ تھا، وہ مجھے چھوڑنے آیا، تو اس نے کہا مولانا ایک دو چیزوں کو اور بتائیے گا، آپ کچھ مرد بیوٹی پارلر جائیں۔ اچھی بات ہے کہ لے، اچھا، ہم تو سمجھتے حرام ہے۔ میں نے کہا نا، حرام ہے کس صورت میں؟ کسی خاتون سے ایسے کروائیں مثال کے طور پر، وہ حرام ہے۔ کسی خاتون سے مساج کرائیں، وہ حرام ہے۔ لیکن ایک مرد اپنے بالوں کا خیال کرے، اچھی بات ہے، اپنی داڑھی کا خیال کرے، اچھی بات ہے، اپنے فیس کا خیال کرے، اچھی بات ہے، کوئی پیڈیکیور کرائے، اچھی بات ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ محرم نہ محرم کا خیال کرے۔ اگر ہاتھ اچھا لگے، وہ برائی ہے، کیا برائی ہے؟ پاؤں صاف ہو، اچھی بات ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اسراف لگ رہا ہے، نہ کرے، گھر میں کرے۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ کمیونٹی پڑھی لکھی بھی ہو اور اچھی بھی ہونی چاہیے۔ ہم خواتین کے لیکچر دیتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ دیندار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب سر پہ تیل چپڑا ہوا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، اوپر سے ایک چادر ڈال دی، نا بابا، نا۔ دیندار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنا پورا فیشن کرو، اپنی پوری آرائش کرو، صرف یہ مسئلہ ہے کس کے سامنے کرو، بس باپ کے سامنے ہو، بھائی کے سامنے ہو، شوہر کے سامنے ہو، بچوں کے سامنے ہو، ہیئر اسٹائل بنانا ہو تو بنائیں، اچھے کپڑے پہننے ہو تو پہنیں۔ دیندار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارا حلیہ ہی خراب ہو جائے۔ بعض دفعہ لوگ پھوڑوں میں اور دیندار میں فرق نہیں کرتے، نا، پھوڑ الگ چیز ہے، دیندار الگ چیز ہے، گندگی الگ چیز ہے، دیندار الگ چیز ہے، ان کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا تو خیر بچپن سے ذوق تھا میچنگ وغیرہ کا، بعد میں تعجب ہوتا ہے آپ کر رہے ہیں میچنگ۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر ہم میچنگ نہ کریں تو دین کو فائدہ ہوگا کچھ؟ ہاں، کون سا فائدہ ہوگا؟ اور میچنگ کر لیں گے دین کو نقصان ہو جائے گا، نا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ایک جوتا ہوتا ہے وہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ وہ جلدی خراب ہوتا ہے، 3 جوتے ہوتے ہیں زیادہ چلتے ہیں، اس میں میچنگ بھی رہتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، خصوصاً مردوں کے حوالے سے اب یہ موضوع نکل رہا ہے کہ مردوں کی زیادہ صحت کیوں خراب ہوتی ہے؟ آفس، گھر، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ اپنا خیال کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ضروری ہے کہ خواتین کو تو وہ مل جاتی ہے، بغیر موضوع کے دوستوں سے باتیں کرنی چاہیے، یہ ایک اہم ترین چیز ہے، یاد رکھیں۔ صبح اٹھے پہلا ٹینشن، کیونکہ رات کو سونے اور کھانے کا ہمارے حساب نہیں ہے۔ گورے اچھے ہیں، پھر بھی جلدی کھاتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، کم سے کم نیند تو ملتی ہے۔ ہمارے لوگ دیر میں کھاتے ہیں، دیر میں سوتے ہیں۔ صبح جو پہلا ٹینشن ہوتا ہے جس سے ان کی لائف کم ہوتی ہے، وہ گھبرا کے ٹینشن کے ساتھ آنکھ کھولنا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد گاڑی کی ٹینشن، آفس کی ٹینشن، پھر اس وقت گھر کی ٹینشن، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، خاندان کی ٹینشن. یہ جو لوگ خاندان سے دور ہو رہے ہیں وہ اسی ٹینشنوں کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں. یہ جو بعض لڑکے کہتے ہیں شادیاں نہیں کریں گے، وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ گھروں میں اپنے دیکھ رہے ہیں ادھر سے اس کا پرابلم، ادھر سے اس کا پرابلم، ادھر سے اس کا پرابلم. تو ایک جنریشن نکل رہی ہے بابا ہم نے ساری زندگی پرابلم دیکھے ہیں تو ان کو بھی کم کرنا چاہیے. تو یہ مردوں کے خاص مسائل ہیں تو اس پر بھی دیکھنا چاہیے. نہ مردیں خواتین پر ظلم کریں، نہ خواتین مردوں پہ ظلم کریں، انسان آرام سے ڈھنگ سے جیے. خیر جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ ہے. یہ ضمناً نکلا تھا طہارت اور جم کے بارے میں، تو لہٰذا آفس وغیرہ میں بھی طہارت ہو سکتی ہے. کسی جم میں جائیں اپنے آپ کو پاک کر لیں واپسی میں. اگر 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، نماز کب قضا ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ دیر بھی ہو رہی ہے تو اپنے پاک کر لیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز چھوڑنے کے صرف بہانے ہیں. اس کی قضا کیا ہے؟ جتنی نمازیں چھوڑی ان کو ادا کرنا ہوگا. بس اگر کوئی 50 سال کا آدمی ہے تو احتمال یہ ہے کہ 15 سال میں بالغ ہوا ہوگا، وہ کہ 14 میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بلوغ جو ہے 15 میں نہیں ہوتا. صرف بلوغ جو ہے وہ اس کی 3 علامتیں ہیں: یا ناف کے نیچے بال آ جانا، یا احتلام ہو جانا، یا بالغ ہونا، یا 15 سال. ہر آج لڑکا 15 سال میں بالغ نہیں ہوتا، بعض 13 میں بھی ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. پس اگر ایک 50 سال کا ہے تو منیمم اگر اس نے نماز شروع کی ہے 50 سال کے بعد، تو کتنے سال کی قضا نمازیں ہیں؟ منیمم 35 سال کی، ورنہ 36 کی بھی ہو سکتی ہیں. اب اسے شک ہے 35 یا 36، تو وہ کم پہ رکھ سکتا ہے، کیا کہ نا پس 35 کی. اب اس کو یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنی ہوں گی. وہ جتنی کر سکتا ہے وہ کرے. یہ روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ روزے اگر جان بوجھ کے چھوڑے یا توڑے، ان دونوں کا پھر کفارہ ہے. یعنی قضا روزہ ایک رکھنا ہوگا، اس کے بدلے یا 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور 60 روزے اس ترتیب سے رکھنے ہوں گے کہ 31 ایک ساتھ رکھنے ہوں گے، اور باقی بے شک الگ الگ کر سکتے ہیں.